جی جی آواز نہ آ رہی ہو تو بتا سکتے ہیں جی. بسم اللہ الرحمن جی الرحیم. آواز آ رہی ہے. جی ٹھیک ہے جی, شکریہ. مہر مثل کا بیان ہم نے کل بار بار پڑھا کہ جن صورتوں میں مہر طے نہ کیا جائے پہلے نکاح کے وقت, اور تو اس صورت میں آٹومیٹیکلی خود بخود شریعت کی طرف سے مہر دینا پڑتا ہے. اس مہر کی کم سے کم مقدار تو بتائی گئی, لیکن کتنی مقدار زیادہ سے زیادہ دینی ہے ہم نے, تو وہ مہر مثل بتایا گیا تھا. اور مہر مثل کا ذکر ہمارے سامنے بار بار آیا تھا. تو اب ہم دیکھتے ہیں مہر مثل کا بیان. مہر مثل کی مقدار کیا ہوتی ہے؟ خاندانی مہر یعنی مہر مثل کا مطلب یہ ہے کہ اس عورت کے باپ کے گھرانے میں کوئی دوسری عورت دیکھو جو اس کے مثل ہو. یعنی اگر یہ کم عمر ہے تو وہ بھی نکاح کے وقت میں کم عمر ہو, اگر یہ خوبصورت ہے تو وہ بھی خوبصورت ہو, اس کا نکاح کوارے پن میں ہوا ہے تو اس کا نکاح بھی کوارے پن میں ہوا ہو, نکاح کے وقت جتنے درجے کی مالدار یہ ہے اتنی ہی وہ بھی ہو, جس شہر و دیس کی یہ رہنے والی ہے اس دیس کی وہ بھی ہو, اگر یہ دیندار, ہوشیار, سلیقہ دار, پڑھی لکھی ہے تو وہ بھی ایسی ہی ہو. غرض ہے کہ جس وقت اس کا نکاح ہوا ہے اس وقت ان باتوں میں وہ بھی اس کے مثل تھی. جس کا اب نکاح ہوا, جس بچی کا نکاح اب ہو رہا ہے, تو اس سے پہلے ایک اور بچی کا نکاح ہو چکا ہے اور وہ بالکل ہر اعتبار سے اسی کے مثل تھی پہلے والی بچی. تو جو مہر اس کا مقرر ہوا تھا پہلے والی بچی کا, یہی دوسری والی کا مہر کہلائے گا, وہی اس کا مہر مثل ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وصف کی مقدار میں دونوں یکساں ہوں, بلکہ مراد یہ ہے کہ اصل وصف میں دونوں شریک ہوں, مقدار میں نہیں بلکہ اصل وصف میں. یعنی خوبصورتی دونوں کے اندر ہو, یہ نہیں کہ دونوں کے اندر خوبصورتی بھی مقدار بھی برابر میں ہو. یعنی خوبصورت ہونے میں یہ جملہ جو ہے میں اس میں تھوڑا سا کنفیوز ہو گیا ہوں, میں اس کو نشان لگا لیتا ہوں, انشاءاللہ میں اسے پھر دیکھ کر دوبارہ بتاتا ہوں کہ اس میں اصل وصف میں دونوں شریکوں کا زیادہ واضح مطلب کیا ہے. اسی طرح شوہر کی حالت کا بھی اعتبار کیا جاتا ہے, کیونکہ اگر وہ بڑی عمر کا ہے تو جوان کے مقابلے میں عام طور سے اس سے زیادہ مہر لیا جاتا ہے. جو ذرا بڑی عمر کا آدمی ہو اس کا وہ مہر زیادہ رکھتا ہے بنسبت جوان کے. تو دیکھیے یہاں پر ہمارے سامنے آیا کہ باپ کے گھرانے کی عورتیں دیکھنی ہے, ماں کے گھرانے کی عورتیں نہیں دیکھنی, باپ کے گھرانے کی عورتیں دیکھنی, بچی کے باپ کے گھرانے کی لڑکیاں دیکھنی ہے کہ جو جن کی شادی ہوئی اور وہ اسی کی جیسی تھی تو ان کا کیا مہر طے ہوا تھا. مسئلہ باپ کے گھرانے کی عورتوں سے مراد اس کی بہنیں, پھپھی, چاچا زاد وغیرہ, یعنی اس کی ددیالی لڑکیاں ہیں, یعنی اس بچی کی ددیالی لڑکیاں. مہر مثل دیکھنے میں ماں کا مہر نہ دیکھیں گے. ہاں اگر ماں بھی باپ ہی کے گھرانے میں سے ہو, جیسے باپ نے مثلا اپنے چچا زاد بہن سے, چاچا کی لڑکی سے نکاح کر لیا تھا, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ماں کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ماں بھی ایسی ہی تھی, ساری صفات اس کی بھی ایسی تھی, تو پھر جو ماں کا مہر طے ہوا تھا وہ بھی مہر مثل بن سکتا ہے. مسئلہ مہر مثل کی جو تعریف اوپر لکھی گئی اس کی تحقیق کی ضرورت وہاں ہوتی ہے جہاں زوجین کی صفات کے اختلاف سے مہر بدلتا ہے, اور جہاں مہر خاندانی ہر حال میں ایک ہو کہ خاندان کی ہر لڑکی کا مہر اس سے کم نہ ہوگا اور اکثر حالات میں بھی زیادہ بھی نہیں ہوتا, تو وہاں مہر خاندان ہی مہر مثل ہوگا. ہندوستان اور پاکستان کے اکثر مقامات میں ہر قوم کا مہر معین ہوتا ہے, اس سے کم و بیش نہیں ہوتا, لہٰذا اسی کو مہر خاندانی کہا جائے گا. اور اگر کسی قوم میں مہر کی مختلف مقداریں ہوں تو ہر لڑکی کی پھپھیوں اور چچا زاد بہنوں کا مہر اس کے حق میں مہر مثل ہوگا. مسئلہ یہ آیا, یعنی بات یہ ہوئی کہ بعض لوگ یا ہمارے علاقے میں تو عام طور سے یہی رواج ہے, ہر خاندان کا ایک مہر مثل کا دستور چل رہا ہے. کہیں پہ 50,000 کا چل رہا ہے تو وہ کہتے ہیں ساری بچیوں کا 50,000 تھا ہمارے خاندان میں, اس بچی کا بھی 50,000 ہی ہوگا. کوئی لاکھ, کوئی اوپر نیچے, کوئی مہر فاطمی, کوئی بھی جو چل رہا ہوتا ہے وہ اسی کو رکھتے ہیں, تو یہی مہر مثل کہلائے گا. اور جہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ہر بچی کے اندر کہ وہ کتنی پڑھی لکھی ہے, کم پڑھی لکھی ہے, مال دولت والی ہے, نہیں ہے, ایسے اوصاف کو دیکھ کر کہیں پہ طے کیا جاتا ہو,
جو کہ ہمارے ہندوستان اور پاکستان کے علاقوں میں کم ہے. ایسا کبھی کم خال خال ہی ہوتا ہے کہ وہ بچی کے اوصاف کو دیکھ کر کے پڑھی لکھی ہے وغیرہ ان چیزوں کو دیکھ کر علیحدہ علیحدہ مہر طے کرتے ہوں. ایسا کم ہوتا ہے. اگر ہوتا ہوگا تو پھر وہاں پر یہ سارے اوصاف دیکھے جائیں گے. ورنہ جس خاندان کا جو مہر مثل طے ہے کہ 50,000 طے ہے، ساری بچیوں کا 50,000 ہی رکھتے ہیں، اس میں چاہے کوئی زیادہ پڑھی لکھی ہو، کم پڑھی لکھی ہو، با سلیقہ ہو یا بے سلیقہ ہو وغیرہ، وہ سب کا ایک ہی رکھتے ہیں، تو پھر وہی کہلائے گا. تنبیہ: اوپر جس مہر مثل کا ذکر ہے وہ اس وقت آتا ہے جب نکاح تو صحیح ہو لیکن یا تو مہر مذکور نہ ہو یا مہر میں مجہول شے کا ذکر ہو یا کسی حرام شے کا ذکر کر دیا جائے. جیسے ہم نے پڑھا تھا کوئی شراب دینا طے کر لے. اس کے بجائے اگر نکاح فاسد ہوا ہو پھر خواہ اس میں مہر کا ذکر ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، پھر صحبت بھی ہوئی ہو یا کسی شبے سے کسی اجنبی عورت سے جمع ہو گیا ہو تو اس میں بھی مہر مثل واجب ہوتا ہے. لیکن یہاں مہر مثل سے مراد وہ مہر ہے جو اور صفات سے قطع نظر کر کے محض عورت کی خوبصورتی کی بنا پر مقرر کیا جائے کہ ایسی عورت کی اگر اس سے نکاح کیا جائے تو وہ کتنے مہر پر ملے گی. نکاح فاسد سے یا شبہ سے کسی عورت سے صحبت کرنے پر مہر مثل کا حکم. مسئلہ: کسی نے بے قاعدہ یعنی فاسد نکاح کر لیا تو جو دستور کے مطابق نکاح کا طریقہ ہے اور اس کی جو شرائط ہیں وہ ساری ان میں سے کوئی بھی شرط رہ گئی تھی تو ہم نے نکاح فاسد اور نکاح باطل کا حکم ان کی تفصیل ساری پڑھ لی ہے. تو کسی نے نکاح فاسد کر لیا تو نکاح فاسد کا حکم ہم نے پڑھا تھا کہ میاں بیوی میں جدائی کرائی جاتی ہے. تو لکھا ہے کہ اسی لیے لکھا ہے کہ اس لیے نکاح فاسد کر لیا تھا اس لیے میاں بیوی میں جدائی کرا دی گئی عدالت کے ذریعے. جیسے کسی نے چھپا کے اپنا نکاح کر لیا، دو گواہوں کے سامنے نہیں کیا، یا دو گواہ تو تھے لیکن بہرے تھے، انہیں سنائی کچھ نہیں دیتا، انہوں نے وہ لفظ نہیں سنے جس سے نکاح بنتا ہے، یا کسی کے شوہر نے طلاق دے دی تھی یا مر گیا تھا اور ابھی عدت پوری نہیں ہوئی تھی کہ اس عورت نے دوسرے مرد کو لا علم رکھ کر اس سے نکاح کر لیا، یا کوئی اور ایسی ہی بے قاعدہ بات ہوئی اس لیے دونوں میں جدائی کرا دی گئی، عدالت نے جدائی کرا دی، لیکن ابھی مرد نے صحبت نہیں کی ہے تو کچھ مہر نہیں ملے گا، بلکہ اگر معتبر تنہائی میں ایک جگہ رہے ہوں تب بھی مہر نہ ملے گا. البتہ اگر صحبت کر چکا ہو تو پھر مہر مثل دلایا جائے گا. لیکن اگر نکاح کے وقت کچھ مہر طے کر لیا تھا انہوں نے آپس میں اور مہر مثل اس سے زیادہ ہے تو پھر وہی طے شدہ مہر ملے گا، پھر مہر مثل نہ ملے گا. مسئلہ: کسی نے اپنی بیوی سمجھ کر غلطی سے کسی غیر عورت سے صحبت کر لی تو اس کو بھی مہر مثل دینا پڑے گا، اور اس صحبت کو زنا نہیں کہیں گے بلکہ نہ کچھ گناہ ہوگا، بلکہ اگر حمل ٹھہر گیا تو اس بچے کا نسب بھی ٹھیک ہے اور وہ غلطی سے صحبت کرنے والے کی طرف منسوب ہوگا، اس کے نسب میں کچھ دھبا نہیں ہے اور اس کو حرامی کہنا درست نہیں ہے، بچے کو حرامی کہنا درست نہیں ہے. شریعت نے ضابطہ یہ رکھا ہے کہ اگر تو جان بوجھ کر زنا کریں تو وہاں پر زنا کرنے والا جتنا مرضی کہتا رہے کہ یہ بچہ میرا ہے، خالی اس کے کہنے کا اعتبار نہیں رکھا، وہ اس کے اندر مختلف شقیں بنتی ہیں، وہ کوئی نہ بن سکتا ہو پھر وہ دعویٰ کرے تو علیحدہ بات ہے، ورنہ اگر کوئی عورت شادی شدہ ہے، خاوند بھی نہیں انکار کر رہا، خاوند کو پتہ نہیں ہے کہ اس نے زنا کیا عورت نے، یا اسے پتہ ہے لیکن اس کے باوجود وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ بچہ تو میرا ہے، تو وہاں پر بچہ زنا کرنے والے کا ہرگز نہیں ہو سکتا، بچہ شوہر کا ہی ہوگا. اور یا اگر عورت کنواری ہے تو بچے کو ہم پھر اس صورت میں یہ کہیں گے کہ یہ زنا سے پیدا ہوا ہے. یہاں پر یہ مسئلہ، یہاں پہ چونکہ غلطی سے صحبت ہو رہی ہے، اس نے جان بوجھ کر نہیں کی، اس کو کوئی بھی وجہ ایسی پیش آ گئی، ماضی میں ایسے واقعات آتے رہے ہیں، کتابوں میں لکھے مل جاتے ہیں، تو ان کی بنیاد پر ہو سکتا ہے کہ کوئی آج بھی ایسی کوئی نوبت پیش آ جائے جیسے غلطیاں پہلے پیش آ گئیں، کوئی بھی وجہ پیش آ گئی، تو وہاں پر مثلا ایک چھوٹی سی غلطی تو میں یہ بتا دیتا ہوں کہ ایسا کئی دفعہ کیسز سننے میں آئے کہ دو بہنوں کی دو بھائیوں سے شادی کر دی گئی، تو جس کا جس سے نکاح ہوا تھا اس کے بجائے وہ الٹ رخصتی دوسرے کی طرف کرا دی گئی. اب نہ تو اس کو پتا تھا نہ اس کو پتا تھا کہ میرا کس سے نکاح ہوا ہے، ساری تفصیلات، تو وہاں پر ایسی غلطی کے چانسز ہمیں کتابوں میں لکھے مل جاتے ہیں کہ ہو گئی. تو ایسی صورت میں جو اولاد پیدا ہوگی ہم اسے حرامی نہیں کہیں گے، اور اس صحبت کی وجہ سے
مہر مثل دینا پڑے گا. اس کو جو غلطی ہو گئی اس غلطی کو ہم زنا بھی نہیں کہہ سکتے. تو اور جب معلوم ہو گیا کہ میری بیوی نہ تھی تو اب اس عورت سے الگ رہے, اب صحبت کرنا درست نہیں, اور اس عورت کو بھی عدت بیٹھنا واجب, بغیر عدت پوری کیے اس کا اپنے میاں کے ساتھ بیٹھنا اور اس کے ساتھ رہنا اور میاں کا اس کے ساتھ میاں بیوی والے تعلقات قائم کرنا درست نہیں. مہر کے چند دیگر مسائل. مسئلہ, مہر میں روپیہ, پیسہ, سونا, چاندی کچھ مقرر نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے کچھ لازمی نہیں کیا, بلکہ کوئی جائیداد یا کوئی باغ نہیں. یہ میاں بیوی نے, یعنی شوہر نے کوئی روپیہ پیسہ تو دینا طے نہیں کیا تھا, بلکہ کوئی جائیداد یا کوئی باغ یا کوئی اور زمین مقرر کی تھی کہ ہم یہ دیں گے. تو یہ بھی درست ہے, جو مقرر کیا ہے وہی دینا پڑے گا. روپیے پیسے کے علاوہ جائیداد وغیرہ بھی طے کر سکتے ہیں. مسئلہ, اگر حج کرانے کو مہر مقرر کیا تو خاوند کے ذمے حج کا خرچہ دینا ہوگا. مسئلہ, عورت اگر اپنا مہر خوش دلی سے معاف کر دے تو جائز ہے اور مہر معاف ہو جاتا ہے. مسئلہ, اگر شوہر نے کچھ دباؤ ڈال کر, دھمکا کر اور تنگ کر کے مہر معاف کرا لیا تو اس معاف کرنے سے معاف نہیں ہوا, اب بھی اس کے ذمے ادا کرنا واجب ہے. ہاں, جب پتہ لگ گیا کہ یہ نہ کوئی دباؤ ہے نہ کچھ ہے, بعد میں میاں بیوی رہ رہے ہیں اور اس وقت بیوی نے حالات کو دیکھتے ہوئے از خود خوشی سے معاف کیا تو وہ علیحدہ بات ہے. مسئلہ, لڑکی کا جہیز بنانے کے لیے لڑکی کا والد یا سرپرست مہر وصول کر سکتا ہے. کسی علاقے میں دستور اگر ہو, جیسے پاکستان کے بعض علاقوں میں یہ دستور ہے کہ وہ لڑکی کا جہیز بنانے کے لیے, سامان کے لیے ہی مہر کی رقم مانگتے ہیں, تو ٹھیک ہے, اگر ایسا کرتے ہیں دستور بھی ہے, ٹھیک ہے, کر سکتے ہیں. مسئلہ, کسی مرد یا کسی عورت نے کسی کنواری عورت کو, خواہ وہ بالغہ ہو یا نابالغہ ہو, دھکا دیا جس کی وجہ سے اس کا پردہ بکارت حائمن پھٹ گیا, تو مجرم کے ذمے مجروح لڑکی کا مہر مثل واجب ہوگا, اس کو مہر مثل دینا پڑے گا. یہی حکم اس وقت ہے جب کسی اور ذریعے سے ایسا کیا گیا ہو. یہاں تک یہ مہر کا باب ختم ہوا. آگے ہے اس شخص کے بارے میں باب کہ جس کی ایک سے زائد بیویاں ہوں. باب نمبر السلام 5. علیکم. وعلیکم السلام. حضرت ابھی مہر مثل کا ہم نے پڑھا, خاندان مہر جیسے پہلے سے چلا آ رہا ہے, کسی بچی کا مہر اس سے کم طے کر دیا گیا آپس کے مشورے سے, خاندانی مشورے سے, تو کیا بعد میں شوہر کو اس کا مہر مثل کے برابر دینا پڑے گا دوبارہ؟ نہیں, جو شریعت نے یعنی 2 تولے 7.5 ماشے کی مقدار طے کی ہے, کم سے کم اس لمٹ تک نہیں پہنچتا تو کوئی بات نہیں, جو طے کیے گئے وہی دینا پڑے گا. مہر مثل دینا لازمی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی, جزاک اللہ. جی. بیویوں میں برابری کا بیان. مسئلہ, جس کی ایک سے زائد بیویاں ہوں تو مرد پر واجب ہے کہ سب کو برابر رکھے. جتنا ایک عورت کو دیا ہے دوسری بھی اتنے ہی کی دعوے دار ہو سکتی ہے. اگر ایک کے پاس 1 رات رہا تو دوسری کے پاس بھی 1 رات رہے, اس کے پاس 2 یا 3 راتیں رہا تو اس کے پاس بھی 2 یا 3 راتیں رہے. جتنا مال زیور کپڑے ایک کو دیے اتنے ہی دوسری کو بھی دے. البتہ اگر ایک مالدار گھرانے کی ہو اور دوسری غریب گھرانے کی ہو تو پھر ہر ایک کے حسب حال خرچہ دے سکتا ہے, اس میں پھر تفاوت ہو سکتا ہے. مسئلہ, جس کا نیا نکاح ہو اور جو پرانی ہو چکی ہو, دونوں کا حق برابر ہے, کچھ فرق نہیں. البتہ یہ فرق کی بات جو ہے نا, یہ اس صورت میں ہے کہ بیویوں کا جو ذاتی خرچہ ہے, بچوں کے خرچے کی بات نہیں ہو رہی. بچوں کا خرچہ تو وہ تو باپ کے اوپر علیحدہ سے ہے, وہاں پر ان کے ساری ضروریات بالکل علیحدہ سے ہیں. یہ بات ہو رہی ہے بیویوں کے اپنے ذاتی اخراجات کے حوالے سے. مسئلہ, برابری فقط رہنے دن کے رہنے میں برابری ہونا ضروری نہیں. اگر دن میں ایک کے پاس زیادہ رہا اور دوسری کے پاس کم رہا تو کوئی حرج نہیں, رات میں برابری واجب ہے. اگر ایک کے پاس مغرب کے بعد ہی آ گیا اور دوسری کے پاس پھر عشاء کے پاس بعد آتا ہے تو گناہ ہوا. البتہ جو شخص رات کو نوکری میں لگا رہتا ہو اور دن کو گھر میں رہتا ہو, جیسے چوکیدار, پہرے دار وغیرہ, تو اس کے لیے دن کو برابری کا حکم ہوگا, اس کے لیے پھر دن وہ رات کے حکم میں ہوگا. مسئلہ, صحبت میں برابری واجب نہیں, یعنی اگر ایک کی باری میں کی ہے
تو دوسری کے باری میں بھی کرے، یہ ضروری نہیں، البتہ مستحب ہے۔ ایک بیوی کی باری میں رات کے وقت یعنی مغرب کے بعد سے دوسری بیوی کے ہاں نہ جائے۔ ہاں اگر وہ بیمار ہو تو پھر عیادت کے لیے جا سکتا ہے، اور اگر وہ زیادہ بیمار ہو جائے اور اس کی خبر گیری کرنے والا کوئی نہ ہو تو شوہر اس کی صحت یا اگر وفات کے یعنی مرض الموت لگ رہا ہے تو پھر موت تک اس کے پاس رہ سکتا ہے۔ جب شوہر ایسا بیمار ہو جائے کہ ایک بیوی کے کمرے یا گھر سے دوسری بیوی کے کمرے یا گھر تک نہیں جا سکتا تو اس میں دو صورتیں ہیں۔ اگر شوہر اپنے کمرے میں ہو تو ہر بیوی کو اس کی باری میں اپنے کمرے میں ہی آنے دے۔ دوسری صورت یہ کہ صحت تک ایک بیوی کے کمرے یا گھر میں رہے اور پھر جتنے دن یہاں رہا اتنے ہی دوسری کے ہاں رہے۔ یہ اس صورت میں ہے جب شوہر سب کے ہاں اتنی مدت رہنے کی نیت کرے، ورنہ صحت کے بعد نئے سرے سے باریاں طے کرے۔ مسئلہ، ایک بیوی اپنی باری سوکن کو دے سکتی ہے، لیکن بعد میں اگر کسی وقت وہ دوبارہ اپنی باری کا مطالبہ کرے کہ آئندہ سے پھر دوبارہ جاری کرو تو یہ جاری کرنے کا مطالبہ کرنا جائز ہے اور پھر اس کو دوبارہ باری ملے گی۔ مسئلہ، اگر کوئی اپنی بیویوں میں برابری نہ کرتا رہا اور اب سمجھ آئی تو آئندہ سے برابری کرے اور سابقہ غلطی پر توبہ کرے۔ مسئلہ، ایک کی باری میں دوسری سے صحبت نہ کرے اگرچہ دن میں ہی ہو۔ مسئلہ، ایک عورت سے زیادہ محبت ہے اور دوسری سے کم تو اس میں کچھ گناہ نہیں کیونکہ دل اپنے اختیار میں نہیں ہوتا۔ مسئلہ، سفر میں جاتے وقت برابری واجب نہیں، جس کو جی چاہے ساتھ لے جائے اور بہتر یہ ہے کہ قرعہ ڈال لے، جس کا نام نکلے اس کو لے جائے تاکہ اس کی دل شکنی نہ ہو۔ سفر میں ساتھ لے جانے کا برابری میں حساب نہیں ہوگا۔ آگے ہے چھٹا باب، بیوی کا مجامعات میں حق، یعنی میاں بیوی کا جو تقاضے ہوتے ہیں ان میں بیوی کا حق۔ مسئلہ، نکاح کے بعد ایک مرتبہ بیوی کا ایسا حق ہے، مجامعات ایسا حق ہے جس کے لیے وہ قانونی چارہ جوئی بھی کر سکتی ہے، عدالت میں بھی جا سکتی ہے۔ اگر نامردی امپوٹنسی کے بنا پر شوہر ایسا نہ کر سکے تو پھر بیوی نکاح فسخ بھی کرا سکتی ہے اس بنیاد پر۔ مسئلہ، ایک مرتبہ سے زائد میں، ایک مرتبہ کا تو ہو گیا، اس سے زائد میں ہر 4 مہینے میں ایک مرتبہ یہ بھی بیوی کا حق ہے جو شوہر کے ذمے واجب ہے، اور عورت کی رضامندی اور خوشی کے بغیر مجامع ترک کیے پورے 4 مہینے گزار دینا جائز نہیں ہے۔ پھر اس وجوب میں اختلاف ہے۔ عام قول یہ ہے کہ یہ وجوب از روئے دیانت ہے۔ دیانت کا مطلب یہ ہے کہ یعنی مرد کو یہ حق ادا نہ کرنے پر گناہ ہوتا ہے اگرچہ بیوی اس کے لیے قانونی چارہ جوئی نہیں کر سکتی۔ دیانت کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کا اور بندے کا معاملہ، اس کے مقابلے میں لفظ استعمال ہوتا ہے قضاء کا۔ قضاء کا مطلب ہوتا ہے کہ عدالت کا معاملہ، کہ عدالت جہاں پر یعنی نہیں آتی، صرف یہ بات آتی ہے کہ یہ غلط بات کر رہے ہو، ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ اللہ کا اور بندے کا معاملہ ہوتا ہے، اور جہاں پر عدالت بیچ میں آ جاتی ہے ایسا کرو ورنہ تمہیں سزا دیں گے، تو یہ کہلاتا ہے قضاء کا معاملہ۔ تو واجب تو ہے 4 مہینے، اس کے بعد ایک دفعہ کے بعد 4 مہینے میں ایک مرتبہ واجب تو ہے۔ اب واجب یہ کیا قضاء کا معاملہ ہے، عدالت کا معاملہ ہے کہ اگر نہیں کرتا تو عدالت جا سکتی ہے عورت، اور مرد کو عدالت کیا اس بنیاد پر سزا سنا سکتی ہے کوئی، یا یہ بندے کا اور اللہ کا معاملہ ہے کہ اگر یہ بیوی کو حق نہیں دیتا تو اس صورت میں عدالت تو کچھ نہیں کرے گی، عدالت تو کیس کو خارج کر دے گی کہ ہمارا کیس نہیں ہے، لیکن بندے کو گناہ ہوگا یا نہیں ہوگا اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ عام قول یہ ہے کہ یہ وجوب از روئے دیانت ہے، یعنی مرد کو یہ حق ادا نہ کرنے پر گناہ ہوتا ہے اگرچہ بیوی اس کے لیے قانونی چارہ جوئی نہیں کر سکتی، لیکن بعض دوسرے فقہا کا کہنا ہے کہ اس کے لیے بھی عورت عدالت کے ذریعے سے شوہر کو اس کی ادائیگی پر مجبور کر سکتی ہے، البتہ بیماری یا عارضی نامردی پیش آ جائے جو کہ بیماری ہی کی صورت ہے تو یہ اس حق کی ادائیگی میں عذر بن سکتا ہے، وہاں پر پھر عدالت چھوٹ دے گی، مرد کو اور سزا نہیں سنائے گی۔ مسئلہ، بیوی کی رضامندی سے شوہر 4 مہینے سے زائد چھوڑ سکتا ہے، لیکن پھر جب بیوی کا مطالبہ ہو تو شوہر کو اس کا مطالبہ پورا کرنا ضروری ہوگا۔ مسئلہ،
بیوی سے ایک دن میں اس کی طاقت سے زائد مقدار میں مجامعت کرنا یعنی جس سے اس کو ضرر و تکلیف ہو جائز نہیں۔ اگر ایسی صورت میں معاملہ عدالت میں چلا جائے تو عورت اپنے تحمل کے بارے میں بیان دے اور اس پر قسم بھی کھائے جس پر قاضی و جج شوہر پر اس مقدار سے زائد پر پابندی لگا دے گا۔ مسئلہ، لڑکی اگر ابھی نابالغ ہو اور شوہر بالغ ہو چکا ہو تو لڑکی کا جسم اچھا ہے تو شوہر رخصتی کا مطالبہ کر سکتا ہے، اور اگر لڑکی کا باپ شوہر کی بات سے متفق نہ ہو تو قاضی و جج اس لڑکی کا لیڈی ڈاکٹر سے معائنہ کرا کر فیصلہ دے سکتا ہے۔ بالغہ لڑکی بھی اگر ایسے کمزور اور ہلکے جسم والی ہے کہ تو اس صورت میں باپ کو یہ حکم نہیں دیا جا سکتا کہ وہ لڑکی کی رخصتی کرے، عدالت باپ کو روک سکتی ہے۔ نامردی کی بنا پر فسخ نکاح کی تفصیل۔ نامردی اس کو کہتے ہیں کہ باوجود سب کچھ ہونے کے قدرت نہ ہو، خواہ یہ حالت کسی مرض کی وجہ سے پیدا ہوئی ہو یا ذوق کی وجہ سے یا بڑھاپے کی وجہ سے یا اس وجہ سے ہو کہ کسی نے اس پر جادو کر دیا ہو۔ اگر ایسا شخص ہو کہ ایک بیوی سے تو قدرت ہے دوسری پر نہیں، تو جس سے قدرت نہیں اس کے حق میں یہ شخص نامرد سمجھا جائے گا۔ نامرد کی زوجہ کو ان شرائط کے ساتھ اپنے خاوند سے تفریق اور علیحدگی اختیار کرنے کا شرعاً حق ہوتا ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ نکاح سے پیشتر عورت کو اس کے نامرد ہونے کا علم نہ ہو۔ اگر نکاح سے پہلے علم تھا اس کے باوجود نکاح کیا تو عورت کو اب عدالت کے ذریعے سے نکاح فسخ کرانے کا حق نہیں ہوگا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ نکاح کے بعد شوہر ایک مرتبہ بھی بیوی سے صحبت نہ کر سکا ہو۔ اگر ایک مرتبہ کر لے اس کے بعد نامرد ہوا تو عورت کو پھر تفریق کا حق حاصل نہیں رہے گا، تفریق نہیں کر سکتی۔ باقی اور بات ہمارے سامنے پیچھے آ گئی کہ عدالت کے ذریعے سے سزا دلانے کی بات علیحدہ ہے کہ عورت پھر عدالت مرد کو سزا دے دے گی کہ اگر بلا وجہ کا تنگ کر رہا ہوگا تو سزا دے دے گی، وہ چیزیں علیحدہ ہیں۔ تیسری شرط یہ ہے کہ جب سے عورت کو شوہر کے نامرد ہونے کی خبر ہوئی ہے اس وقت سے عورت نے شوہر کے ساتھ رہنے پر رضامندی کی تصریح نہ کی ہو۔ سکوت کو بھی رضامندی نہ سمجھا جائے گا، یعنی یہ سمجھا جائے گا یعنی یہ کہ عورت مسلسل اسی بات پر مصر ہے کہ میں نے ساتھ نہیں رہنا۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ جس وقت سال بھر کی مدت گزرنے کے بعد قاضی و جج عورت کو اختیار دے تو عورت اسی مجلس میں علیحدگی کو اختیار کر لے، کسی اور بات میں لگ گئی یا وہاں سے اٹھ گئی تو پھر اختیار نہیں رہے گا۔ ہوتا یہ ہے کہ جب پہلی مرتبہ بھی نہیں ہوئی تو عورت نے عدالت میں کیس دائر کر دیا اس کی بنیاد پر کہ علیحدگی کر دی جائے، تو عدالت نے ساری شرائط پوری کر آ کے عورت کو اختیار دیتی ہے کہ تم نے اگر علیحدہ ہونا ہے تو ہو جاؤ۔ تو چوتھی شرط یہ آئی کہ عورت پھر اسی مجلس میں فوراً علیحدگی اختیار کرے، وہ کہے کہ میں علیحدگی اختیار کرتی ہوں۔ وہ سوچ میں پڑ گئی، کسی سے باتوں میں لگ گئی یا وہاں سے اڑ گئی تو اس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گویا کہ سٹنگ چینج ہو گئی۔ سٹنگ چینج ہونے کا مطلب یہ کہ گویا کہ ہماری یہ والی جو پہلے بات چیت چل رہی تھی وہ والی ختم ہو گئی، اب ہم دوسری باتوں میں لگ گئے، دوسرا کام شروع ہو گیا۔ دو مجلس کہہ لیں، سٹنگ کہہ لیں کہ ہماری گویا کہ چینج ہو گئی، ہم کسی اور گفتگو میں لگ گئے ہیں، تو کسی اور بات میں لگ گئے تو پھر تو عورت کو حق نہیں رہے گا، ورنہ عورت کو حق ہوگا اور وہ اسی وقت میں اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے نکاح کو ختم کرے گی تو ختم ہوگا۔ اس میں اب تفصیل کے کیسے کرے گی، یہ چونکہ کیسز اکثر پیش آ جاتے ہیں معاشرے میں، ایسے کیسز آ جاتے ہیں کہ کیس عدالت میں دائر ہوتے ہیں، تو ایسا کوئی صورت ہو تو کیسے کیس دائر کرنا ہے، اس کی کیا شرائط ہیں، وہ انشاءاللہ ہم آئندہ دیکھیں گے، اگلے سبق کا ٹائم ہوگا۔